السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012، جس میں سے 10 MCQs پیپر میں آئیں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں جو انفورسمنٹ آفیسر اور آڈٹ آفیسر کا پیپر ہونا ہے آن 6 اینڈ 7 جون۔ اس لیے یہ ایکٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے پریپیئر کرتے ہیں تو یہاں سے آپ 10 میں سے 10 مارکس لے سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک نمبر بلکہ 0.25 بھی بہت اہم ہے ایلوکیشن حاصل کرنے کے لیے، اس لیے 10 مارکس تو بہت زیادہ ہیں۔ ایکٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے تاکہ آپ یہاں سے ایٹ لیسٹ 10/10 لے سکیں۔ آج کے اس ایکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں میں سے جن اسٹوڈنٹس کو بھی پنجاب ریونیو اتھارٹی میں انفورسمنٹ آفیسر اور آڈٹ آفیسر کے لیے کمپلیٹ سلیبس کے اکارڈنگ نوٹس چاہیے ہوں، جس میں جنرل نالج کی بھی تمام پورشنز موجود ہوں اور اس کے ساتھ اکاؤنٹنگ، فائنانس، آڈیٹنگ، HR اور پنجاب جو سیلز ٹیکس ہے آن سروسز ایکٹ 2012 وہ بھی کمپلیٹ اویلیبل ہو 1 لائنر کی فارم میں چیپٹر وائز، اس کے لیے جو اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے اس پر کانٹیکٹ کریں۔ وہاں پر آپ نے ڈپارٹمنٹ کا نام اور جس پوسٹ کے لیے آپ ایگزام دینے جا رہے ہیں یہ دونوں مینشن کرنے ہیں اور ساتھ میں سیمپل ریکویسٹ کرنا ہے۔ تو سر آپ کو واٹس ایپ پر ہی سیمپل اور جو پیمنٹ ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ فرسٹ MCQs ہے دی پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 is legally cited as which act number of that year? Act XL2 of 2012۔ XL2 اس کو پڑھتے ہیں 42nd۔ تو یہ ایگزیکٹلی جو ایکٹ نمبر ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے what is the exact date of enactment or publication recorded for this act 22nd of June 2012۔ According to the preamble, the primary objective of this legislation is to provide for the levy of a tax on what? Services provided, rendered, initiated, received, originated, executed or consumed۔ یعنی کہ اس قانون کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پنجاب میں دی جانے والی یا جو شروع ہونے والی ہیں یا استعمال ہونے والی تمام جو سروسز ہیں ان پر ٹیکس لگانا ہے۔ اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جو پنجاب میں سافٹ ویئر بنا کر دیتی ہے یا کوریئر سروس چلاتی ہے، تو اس پر ٹیکس لگانا اس ایکٹ کا پرائمری آبجیکٹو ہے۔ نیکسٹ ہے ویئر مسٹ دا سروسز بی پرووائڈیڈ، رینڈرڈ، انیشیٹڈ، ریسیوڈ، اوریجنیٹڈ، ایگزیکیوٹیڈ اور کنزیومڈ ٹو فال انڈر دی اسکوپ آف دس ایکٹ ان دی پنجاب۔ اس ایکٹ کا جو اسکوپ ہے وہ صرف پنجاب تک محدود ہے۔ پنجاب سے باہر کے جو تمام صوبے ہیں ان پر یہ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل لاہور یا ملتان میں جو دی جانے والی سروسز ہیں ان پر یہ ٹیکس لگے گا، لیکن کراچی یا پشاور کی سروسز پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا کیونکہ وہ پنجاب میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ان ایڈیشن ٹو دی لیوی آف ٹیکس آن سروسز دی پریمبل ایکسپلسٹلی اسٹیٹس دیٹ دی ایکٹ آلسو انٹینڈس ٹو ڈیل ود وٹ؟ اینسیلری میٹرز۔ اس ایکٹ کا جو مقصد ہے وہ صرف ٹیکس لگانا نہیں ہے بلکہ ٹیکس کو جمع کرنے کے دوران جتنے بھی باقی مسائل ہوتے ہیں یا اس سے جڑے باقی بھی جتنے معاملات ہیں ان کو بھی سنبھالنا ہے۔ فار ایگزامپل ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے قوانین بنانا یا ٹیکس سے متعلق جو تنازعات ہوتے ہیں ان کا حل کرنا بھی اسی ایکٹ کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ فرسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس پریلیمنری۔ What is the geographical jurisdiction and application of the Punjab Sales Tax on Services Act, whole of the Punjab؟ اس ایکٹ کے سیکشن 1 کے اکارڈنگ یہ قانون پورے صوبے پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس اور جتنے بھی ایریاز ہیں ان سب پر لاگو ہوتا ہے۔ پھر چاہے وہ کاروبار مری میں ہو، راول پنڈی میں یا دور دراز کے کسی بھی علاقے میں، اگر وہ پنجاب میں آتا ہے تو اس پر یہ قانون چلے گا۔ پنجاب کے علاوہ جو باقی صوبے ہیں ان پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹو مینٹین دی اسٹیٹس آف این ایکٹیو ٹیکس پیئر انڈر دی ایکٹ a registered person must have filed a tax return for at least one period during how many preceding consecutive tax periods? Preceding 3 consecutive tax periods۔
ایکٹیو ٹیکس پیئر رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بزنس نے پچھلے 3 مہینوں میں سے کم از کم 1 مہینے کا جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ لازمی جمع کرایا ہو۔ اگر ایک ٹریول ایجنسی ہے، اس نے جنوری، فروری یا مارچ میں سے تینوں مہینوں میں سے کوئی ریٹرن فائل نہیں کی تو اس کا نام جو ہے وہ ایکٹیو لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ Under the definitions of the Act, two separate companies are automatically treated as associates if a person controls direct or indirect voting power, capital rights or dividend rights equal to or greater than what threshold 50% or more. For example, اگر کوئی ایک شخص یا کمپنی 2 الگ کمپنیوں میں 50% یا اس سے زیادہ شیئرز یا ووٹنگ پاور رکھتی ہیں تو اس ایکٹ کی نظر میں وہ دونوں کمپنیاں ایسوسیٹس بن جائیں گی یا پارٹنرز کہہ سکتے ہیں آپ۔ Unless otherwise modified by an official gazette notification, what is the default due date for a registered person to furnish their monthly tax return? 15th day of month following the end of the tax period. How does the Act definitely delineate a service? Anything which is not goods or providing of which is not a supply of goods. اس ایکٹ کے اکارڈنگ ہر وہ تجارتی چیز یا کام جو فزیکل گڈس کے انڈر نہیں آتا تو وہ سروس میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ ایک دکان پر جاتے ہیں، وہاں سے موبائل خریدتے ہیں تو وہ ایک گڈ ہے، ایک فزیکل پروڈکٹ ہے جسے آپ ہاتھ سے ٹچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی شاپ پر جا کر اپنے اسی موبائل کو ٹھیک کروانا ہے یا موبائل میں جو سم کارڈ ہے اس کا پیکج کروانا ہے تو وہ سروس ہے۔ According to Section 3, a service qualifies a taxable service if it is provided by a person from an office or place of business in Punjab within the course of what? An economic activity. کسی بھی سروس پر صرف اس صورت میں ٹیکس لگے گا اگر وہ کسی نہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگی، یعنی کہ اس سے کوئی پروفٹ جنریٹ ہو پا رہا ہوگا۔ فار ایگزامپل، ایک IT اسپیشلسٹ ہے، اگر وہ اپنے کسی بھی دوست کی مفت میں مدد کر دے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن اگر وہی IT اسپیشلسٹ اپنا ایک آفس کھول کر بیٹھ جائے اور ڈفرینٹ کلائنٹس اس کے پاس آئیں اور وہ ان سے فی لے کر کام کرے تو وہاں پر پھر اس پر ٹیکس لگے گا۔ Which section deals with services that are entirely exempt or specifically classified as tax-free services? Section 3A. Where a taxable service originates from outside Pakistan but is received or terminates inside Punjab, who is legally held liable to pay the sales tax under the principle of reverse charge the recipient of such service in Punjab. For example, اگر آپ پاکستان سے باہر کسی ملک سے آن لائن سروس لیتے ہیں تو جو باہر والا ہے وہ ٹیکس جمع نہیں کرائے گا، بلکہ پنجاب میں جو سروس حاصل کر رہا ہے وہ خود گورنمنٹ کو یہ ٹیکس پے کرے گا، تو اسے ریورس چارج کہتے ہیں۔ سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک لاہور کی کمپنی ہے، اگر وہ چائنا کے کسی برانڈ سے آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کی سروس لیتی ہے تو لاہور کی وہ جو کمپنی ہے اس کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ ہے which entity holds the absolute legal power to modify, add or delete entries in the first or second schedule of the Act via an official gazette notification? The government, Provincial Government of Punjab. According to Section 6, an activity carried on continuously or regularly by a person that involves or is intended to involve the supply of services to another person is defined as what? Economic activity. کوئی بھی ایسا کام جو کوئی بھی انڈیویجول یا کمپنی کنٹینیوسلی دوسروں کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اکنامک ایکٹیویٹی۔ نیکسٹ ہے وٹ فارمز دی بیس لائن کیلکولیشن فار دی ویلیو آف اے ٹیکسیبل سروس انڈر سیکشن 7 آف دی ایکٹ، دی ٹوٹل کنسیڈریشن ان منی انکلوڈنگ آل ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ایکسکلوڈنگ سیلز ٹیکس۔ اس ایکٹ کے اکارڈنگ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ سروسز کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے اس پر لگایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک کیٹرنگ والے کا جو بل بن رہا ہے وہ 10,000 روپیز ہے اور 500
اس کے لوکل چارجز ہیں، تو اس کا جو ٹیکس لگے گا وہ 10,500 پر لگے گا۔ اس کے بعد ہے when a taxable service is provided between associated persons and the actual consideration paid is distorted or lower than normal, how is the open market price calculated? The price that a similar service would fetch in an arm's length transaction at the same time۔ اس ایکٹ کے اکارڈنگ یہ انشور کیا جاتا ہے کہ ایک ہی گروپ یا آپس میں تعلق رکھنے والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ٹیکس بچانے کے لیے ایک دوسرے کو جان بوجھ کر بہت کم قیمت پر چیزیں یا سروسز پرووائڈ نہ کریں۔ اب یہاں پر جو اوریجنل پرائس ہوتی ہے نا، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل کسی دو عام یا نان ریلیٹڈ انڈیویجولز کے درمیان میں ہوتا تو اس صورت میں مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا بنتی۔ اس رول کو کیا کہا جاتا ہے؟ آرمز لینتھ پرنسپل اور آرمز لینتھ ٹرانزیکشن۔ For continuous services rendered over a prolonged period that involves multiple progressive payments, when is the service considered to be systematically provided? To the extent that each partial payment becomes due or is received, whichever is earlier۔ اس کو اب ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اس ایکٹ کے اکارڈنگ ایک کمپنی ہے، اس نے 1 سال کے لیے سروسز دینی ہیں اور یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہر 3 منتھس کے بعد 1 لاکھ روپیز جو ہے وہ ملیں گے۔ اب جیسے ہی پہلے 3 منتھس جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں، پیسے ملیں یا نہ ملیں، وہ ٹائم جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایکٹ کے اکارڈنگ اتنی سروس جو ہے وہ پرووائڈ ہو چکی ہوگی، کمپلیٹ ہو چکی ہوگی۔ یعنی کہ ایکٹ جو ہے وہ پورا 1 سال ختم ہونے کا ویٹ نہیں کرے گا، بلکہ جتنی قسط بنتی جائے یا ملتی جائے گی اتنی سروس کمپلیٹ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو یہ کریکٹ آنسر ہے وہ بی ہے، ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ ایچ پارشل پیمنٹ بیکمز ڈیو اور از ریسیوڈ وچ ایور از ارلیئر۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ اگر آپ اس ایکٹ کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اکاؤنٹنگ، فائنانس اور آڈیٹنگ سے ریلیٹڈ لیکچرز بھی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں جو جنرل نالج کا پورشن آئے گا اس سے ریلیٹڈ ریویژن کے لیکچرز بھی ملیں گے۔ کچھ لیکچرز آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو اس چینل پر آپ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جو پلے لسٹ ہے وہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جب نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔